السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بھائیو، آج جو کچھ واقعات ہمارے رہتے تھے محدثین اور اسی طرح ایک دو صحابہ کرام کے، آج جو واقعات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہم سب کو، میری بہنوں میرے بھائیوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے طریقوں پر، ایسے راستے پر اللہ تعالیٰ ہمیں چلنے کی توفیق نہ دے جو رستہ شیطان کا رستہ ہو۔ تو سب سے پہلے ہم عبد الرحمن بن یزید رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ایک واقعہ وہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ اہل سنن الکبری البہقی کے اندر 144 نمبر پر یہ واقعات موجود ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کی مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے ہم سے پوچھا کہ وقت کے جو حکمران ہیں سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، انہوں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں؟ تو وہ فرماتے کہ ہم نے فرمایا کہ 4 رکعت انہوں نے پڑھی ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 4 رکعات ادا کی، پڑھ لی۔ تو وہ فرماتے کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ تو ہمیں حدیث سناتے ہیں کہ سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے دوست، ان کے ساتھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 رکعات ادا کرتے تھے، تو آپ نے جی آج کیوں ایسا کیا؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میں اس وقت جو حاکم وقت ہے، جو خلیفہ ہے، میں اس کی اطاعت کرتا ہوں، ان کی مخالفت نہیں کرتا۔ اگر میں آج وقت کے حکمران کی مخالفت کروں گا تو یہ شر کا سبب بنے گا۔ اسی طرح ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قصہ ہے جو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی فتح الباری میں لے کر آئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جب مروان نے عید کا خطبہ عید کی نماز سے پہلے دینا شروع کیا، عید کا خطبہ عید کی نماز سے پہلے دینا شروع کیا، تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عمل کا انکار کیا۔ تو حافظ صاحب اس کے فوائد میں لکھتے ہیں کہ عالم کو خلاف اولیٰ کام کرنا بھی جائز ہے، عالم کو خلاف اولیٰ کام کرنا بھی جائز ہے جب حاکم کا عمل عالم کے رائے کے خلاف ہو تو اس کو اس کے خلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے خلاف سنت پر عمل پر وہاں سے پھر اٹھ کر نہیں گئے۔ حاکم تھا، وقت کا حکمران خلیفہ تھا، اس نے یہ سنت کے خلاف عمل کیا، وہاں پر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے، وہ وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے، خلافت نہیں کی، خلاف نہیں گئے، لیکن وہاں پر ان کی اقتداء میں نماز عید پڑھی۔ تو اسی طرح خلیفہ معتصم باللہ کو عبد الرحمن بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ آ کر ان کو ایک بات بیان کرتے ہیں۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ واقعہ موجود ہے کہ عبد الرحمن بن اسحاق وقت کے حکمران کو بتلاتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو میں 30 سال سے جانتا ہوں، امام صاحب کو میں 30 سال سے جانتا ہوں۔ اس امام نے جہاد اور حج آپ کی نگرانی میں کیے ہیں، آپ کی اطاعت کرتا ہے، کوئی واقعہ ہوگا
تو جس کی وضاحت عبد الرحمن بن اسحاق رحمہ اللہ نے وا کر دی، تو وقت کا جو حکمران تھا اسے خوشی محسوس ہوئی کہ امام احمد بن حنبل میری اطاعت میں ہیں۔ اسی طرح ایک واقعہ علوم العالیہ فی مناقب ابن تیمیہ رحمہ اللہ، یہ کتاب اس میں موجود ہے کہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو وقت کے حکمران نے قید کر دیا، تو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آزاد کیا گیا تو آپ نے فوراً یہ بیان دیا کہ میں وقت کے حکمران کو معاف کرتا ہوں۔ لوگوں نے جب تعجب کیا تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وقت کے جو حکمران تھے انہوں نے غلط کی بنا پر، غلط باتوں کی، لوگوں کی باتوں میں آ کر سچ جانے بغیر مجھے قید میں ڈال دیا تھا۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ کیا واقعہ ہے، کیا ماجرا چل رہا ہے، ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے معافی کا طلبگار ہوں۔ میں اپنی طرف سے میں اس کو معاف کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ جو حکمران نے کیا وہ اس کے برعکس تھا۔ تو یہ بہت پیارا واقعہ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ قید میں رہ کر جب آزاد ہوئے تو حکمران کو معاف کر دیا۔ اسی طرح امام سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ بہت غور طلب ہے کہ امام سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ قوت القلوب 209 نمبر پر یہ واقعہ موجود ہے کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 72 فرقے تباہی کا شکار ہوں گے، 72 فرقے تباہی کا شکار ہوں گے۔ کیوں؟ کہ وہ حکمران سے بغض رکھتے ہوں گے، حکمران کے خلاف چلتے ہوں گے، وقت کے حکمران کے خلاف چلتے ہوں گے 72 فرقے، لیکن ایک فرقہ کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ جو وقت کے حکمران کے ساتھ ہوگا، اس کے خلاف نہیں چلے گا، اس کی ٹانگیں نہیں کھینچے گا، اس کے خلاف کو باتیں نہیں کرے گا، وہ فرقہ سچ پر جائے گا، کامیاب ہوگا، سرخرو ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ واقعات تھے۔ ایک سوال آیا تھا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اطاعت اس حاکم کی کرنی چاہیے جو شرعی طریقے سے مستقل برسر اقتدار آئے، جبکہ ہمارے حکمران تو جمہوری طریقہ کار سے محدود مدت کے لیے منتخب ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب بزرگوں نے لکھا ہے کہ حدیث کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ احادیث میں مطلق حاکم کی اطاعت آئی ہے، اور اس میں یہ قید بالکل نہیں کہ شرعی طریقے سے آیا ہو یا جیسے بھی ہو، جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ آتیو امرکم، یعنی کہ اطاعت کرو اپنے امراء کی، حاکم کے وقت کی۔ اور اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ترجمہ عربی میں کر لگا، تم میں سے کوئی ایک بالشت بھی وقت کے حکمران کی طرف اس ارادے سے نہ نکلے کہ وہ اسے ذلیل کرے۔ ایک ہاتھ بھی آپ وقت کے حکمران کے خلاف نہیں نکل سکتے کہ آپ اس کو ذلیل کریں، اس کو رسوا کریں۔ اللہ کی قسم، یہ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم حکمرانوں کو ذلیل کرنے والی قومیں قیامت تک ذلیل ہوتی رہیں گی، قیامت تک ذلیل ہوں گی۔ اسی طرح دوسری حدیث میں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یہ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو اور اطاعت کرو، اگرچہ تم پر کوئی حبشی مقرر کر دیا جائے جس کا سر منکے جیسا ہو۔ اور دوسری روایات میں غلام حبشی کا بھی ذکر آیا ہے۔ ان تمام احادیث میں حاکم مطلق آیا ہے، جس طریقے سے بھی حاکم بنا ہو۔ اسی وجہ سے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی غلام بزور قوت غالب آ جائے تو اس کی اطاعت فتنہ ختم کرنے کے لیے واجب ہے۔ اگر کوئی طاقت کے ذریعے بھی
کو وقت کا حکمران بن جائے تو رایا کے لیے، عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اطاعت کرے کسی دوسرے بڑے فتنے کو ختم کرنے کے لیے، جب تک وہ نافرمانی کا حکم نہ دے۔ کوئی ایسا نافرمانی کا حکم دے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو تو پھر نہیں بات ماننی، ورنہ اس کی اطاعت واجب ہے رایا پر۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہمارے وقت کے حکمران ہیں ان کے خلاف اللہ تعالی ہمیں جانے کی بالکل بھی کوئی ذرہ برابر بھی توفیق نہ دے۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں ہم سب لوگوں کو رکھے، اور وقت کے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پر چلنے کی، اور اسی طرح رایا کو بھی قرآن و حدیث کی طرف، روشنی کی طرف چلنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کلی عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ تعالیٰ اچھا روزگار عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم روزانہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔